بردباری اور قانون کا راستہ اپنایا، جس کے لیے یقیناً مولانا صاحب تحسین کے حقدار ہیں، کیونکہ عمران خان نیازی جو اب بگوڑا ہو چکا ہے، اس کی ساری یہ کوشش ہے کہ اس کی جو ایک حکومت جو کہ الیکشن میں دھاندلی کی پیداوار ہے، اس کو 22 کروڑ عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے متحدہ اپوزیشن آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہوئے پارلیمان کے ذریعے اس کو ختم کرانے کی جو ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، عمران خان نیازی جو بگوڑا ہونے والے ہیں، وہ آج کل پرسوں جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے اور جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جو پارلیمان میں کل ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ وہ اس ملک میں جو جمہوریت ہے، جس کے لیے پوری متحدہ اپوزیشن نے بھرپور قربانیاں دی ہیں اور استحکام دکھایا ہے، اس کو وہ اب پٹری سے اتارنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور دن رات چور ڈاکو، پونے 4 سال چور ڈاکو کہتے رہے اور مجھ پر نہ جانے کیا کیا تانا زنی کرتے رہے، نواز شریف صاحب پر نہ جانے کون کون سے نشتر برساتے رہے حضرت مولانا کے اوپر، دوسرے جو زعماء ہیں اس ملک کے اندر جن کے اور ان کے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ تو عمران خان نیازی بھول جاتے ہیں کہ وہ خود ان کے اپنے گریبان میں جھانکیں، کرپشن ان کے گھر میں ہے۔ ان کی بہن جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، ان کے پاس دبئی اور نیو یارک میں جو اپنا مہنگے کروڑوں ملینز آف ڈالرز کے گھر کہاں سے آئے؟ انہوں نے کیوں نہیں ڈکلیئر کیے تھے؟ اور آتے ہی سر مڈاتے اولے پڑے، آتے ہی ایف بی آر سے ان کو جناب ان کے سارے کاغذات ٹھیک کروائے گئے۔ تم خواتین تک پہنچ رہے ہو اور بہنوں اور بیٹیوں کی تم باتیں کر رہے ہو، اور ایک ایسی آواز میں، ایسی انداز میں جس کی مہذب دنیا میں کوئی اجازت نہیں ہے، اسلامی معاشرے میں کوئی اجازت نہیں ہے، ہمارے مشرقی معاشرے میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ تم زبان استعمال کر رہے ہو۔ میں تمہیں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دو، وگرنہ ہمیں پھر لگام دینی آتی ہے۔ اور پہلے سب سے پہلے اپنی بہن علیمہ خان کے جو اپنے اثاثے ان کا حساب دو۔ وہ تمہارے جو شوکت خانم ٹرسٹ کی ممبر ہیں، اپنا جو وہ یونیورسٹی کون سی ہے، وہ نمل یونیورسٹی کی بورڈ کی، اس کی بھی ٹرسٹ ہیں۔ کہاں سے وہ پیسہ آیا؟ کیوں نہیں ڈکلیئر کیا تھا انہوں نے وہ پیسہ؟ تمہارا اپنا بنی گالا تم نے ڈکلیئر نہیں کیا، تمہیں اپنا سپریم کورٹ تمہاری مدد کو آئی اور اس کو تمہیں ایک بہت بڑا جو تمہارا سکم تھا اس کو اپنا وہ پر کیا گیا۔ تم آج باتیں کرتے ہو کہ یہ میں شہباز شریف جو ہے وہ اپنا بوٹ پالش کرتا ہے۔ تم کیا کرتے رہے؟ تم تو اسی افواج پاکستان کو، جنہوں نے پاکستان کے لیے ہمیشہ جوانوں نے، افسروں نے قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، اب جو ہمارے جو دہشت گردی کے خلاف جو بے پناہ جو قربانیاں دیں افواج پاکستان کے ہمارے جوانوں نے، افسروں نے اور عام شہریوں نے، تم اسی فوج کو لندن میں بیٹھ کے تم نے جو اپنا دشنام ترازی کی، اس کی ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی ہیں، اور اس کے بعد تم نے جو انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کیے کہ یہ فوج، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم بات کرتے ہو بوٹ پالش کی۔ مشرف جو تھا جب اس نے حکومت توڑی نواز شریف کی، تو میں کہاں تھا؟ میں بھی جب میاں نواز شریف اٹک جیل میں تھے، اٹک فورٹ میں، قلعے میں، تو میں بھی وہاں تھا۔ جب اٹک جیل میں بھجوایا گیا تو میں بھی وہاں تھا۔ جب لانڈی جیل میں بھجوایا گیا تو میں بھی وہاں تھا۔ جب جلا وطنی کے لیے مشرف نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تو میں بھی پھر غریب الوطنی میں نے اختیار کی۔ تم باتیں کرتے ہو، اپنے گریباں میں جھانکو، اور حرام کی باتیں کرتے ہو، یہ چھوڑ دو۔ اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے جو حرام کمائی تم کھاتے رہے ہو، اس کا تمہیں حساب دینا ہے۔ اور میں اس سے آگے بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی۔ تمہارے اپنے بنی گالا میں جو کچھ ہوتا ہے پوری دنیا کو علم ہے۔ ہمارے اپنا منہ سے یہ باتیں مت نکلواؤ۔
वरना तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और तुम आओ डी चौक में, अगर तुम डी चौक में तुम ये करना चाहते हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल, ये फिक्र ना करना। फिर हम उसका जमहूरी और सियासी तौर पर भरपूर मुकाबला करेंगे और बताएंगे तुम्हें कि तुम अगर अपने कोई वहाँ पर जत्था लाना चाहते हो तो फिर इंशाअल्लाह हम अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे और फिर तुम्हें नाक से चने चबवाएंगे। ये जो तुम्हारा इंटीरियर मिनिस्टर जो बात कर रहा है, मैं इसको जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इसको, कभी मैंने इसके बारे में बात नहीं की, इसकी बात नहीं, तो उनका जवाब देने का मकसद कोई नहीं। ये शेख हरम है, मैं इसको जानता हूँ इसको अच्छी तरह, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आइए अज़ान मुकम्मल हो जाए। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जोश खिताबत किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल ना किए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान अगर इतने ही ईमानदार हैं तो अपनी बहन के जो FBR में कागज़ ठीक करवाए गए, वो ट्रस्टीज़ हैं नमल यूनिवर्सिटी में भी और शौकत खानम हॉस्पिटल में भी, तो उन पैसों का हिसाब दें और जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए शौकत खानम के अकाउंट पर उसका भी हिसाब दें। पहले वो इन चीज़ों का हिसाब दें, उसके बाद हम पर इल्ज़ाम लगाएं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। शहबाज शरीफ अब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और अब मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो रात को पार्लियामेंट लॉजेस में होने वाले सानहे पर हमसे अफसोस और इजहार यकजहती के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारा सियासी मैदान है। हम एक बार बार इन मराहिल से गुज़रे हैं और हम इस किस्म के माहौल और इस किस्म के हालात से निमटने का ज़िंदगी भर का तजर्बा रखते हैं, कोई नई बात नहीं है। आप लोग आजकल उनको तकरीरों में सुन रहे हैं। एक होता है पागल, एक उससे ज़रा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी, होश हवास उड़ चुके हैं उसके। शराफत तो उसके अंदर न पहली थी, पैदाइशी तौर पर शराफत से महरूम, और पता नहीं किस मुआशरे में पला बढ़ा और कहाँ हमारी कौम के, पाकिस्तानी कौम के गले पड़ गया। आज कौम के निजात के दिन करीब आ गए हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आपने देखा कि हमने जब रात को पूरी कौम को और अपने कारकुनों को रोडों पर आने की दावत दी तो 1 घंटे से कम वक्त में पूरा मुल्क जाम हो गया। इमरान खान सुन लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं। हमने शराफत का रास्ता लिया है, लेकिन तुम्हारे फितरत में शराफत का एहतराम नहीं है। गालियां देते हो, नाम बिगाड़ते हो, बदअखलाक़ी करते हो। आपकी ज़ुबान बता रही है कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने के और इसके अहल नहीं है और इस मनसब पर बैठने के अहल नहीं है। आप जैसे गली कुचों का, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ऐसे मनासिब पर बैठना उस मनसब की बेतौकीरी है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि जब अदम एतमाद उसके ख़िलाफ़ पेश हो चुकी है, वो किस तरह पब्लिक में जा रहा है, वो किस तरह आवाम में तकरीरें कर रहा है, वो किस तरह इस्लामाबाद के डी चौक पर लोगों को बुलाने की बात कर रहा है। उसको पाबंद किया जाए, इसको लगाम लगाया जाए।
اس کے گلے میں پٹا ڈالا جائے۔ پاکستان اب مزید اس قسم کے لوگوں کا متحمل نہیں ہے۔ عدم اعتماد ممبران کی اکثریت کا معاملہ ہے۔ آرام سے رہو۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اکثریت موجود ہے۔ آپ شاید تسلیم نہ کریں، سیاسی جنگ لڑو۔ پوری دنیا کی اسمبلی میں ہوتا ہے، ملک کے صدور کے خلاف مواخذے کی تحریکیں آتی ہیں، وزیر اعظم کے خلاف آتی ہیں، اسپیکر کے خلاف آتی ہیں۔ بکلا کیوں گئے ہو؟ حواس باختہ کیوں ہو گئے ہو؟ گالیاں دینے پہ کیوں آ گئے ہو؟ تو اس قسم کی چیزیں کہ خود تو ڈالروں کا مجسم اور مغرب کا تیار کردہ ایک روپ جو آپ کے اندر ڈالا ہے اس نے، ہم پاکستان میں ایسی سیاست کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم عدم اعتماد پہلے بھی نہیں آیا، ہم آپ کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں ایسی حکمرانی عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی، لیکن احتمال ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ مت سوچو کہ پھر تم حکومت کر سکو گے، پھر معاملات گلی کوچوں کی طرف جائیں گے، پھر معاملات سڑکوں پہ آئیں گے، پھر انارکی کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نہ کریں ایسا، کہیں نظام نہ لپیٹ دیا جائے، کہیں فلاں نہ ہو جائے، کہیں فلاں نہ ہو جائے۔ تو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ خزاں جائے بہار آئے نہ آئے، اصل چیز اس کا خاتمہ ہے۔ جس قیمت پر بھی اس کا خاتمہ ہوگا، ہم سیاسی میدان میں پرامن اور قانونی اور آئینی وسائل کے ساتھ اس کے مقابلے میں رہیں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ اور پیسے کی بات کرنا، بابا اگر ہم نے پیسے کمائے ہیں، اگر ہم نے کوئی پرمٹ لیے ہیں، تو میں تو صبح خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوں، تو آپ کی حکومت وہاں پچھلے 5 سال رہی ہے، تو ابھی بھی آپ 4 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہیں، تو لاؤ نا کوئی کیس، ہمت ہے تو لاؤ نا کوئی کیس، کوئی مسئلہ لاؤ نا۔ جب کوئی مقدمہ تم ہمارے خلاف لا ہی نہیں سکتے تو پھر گالیاں دینا یہ اوباش کا کام ہوتا ہے کہ بلا وجہ راستے میں آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور اس لیول کے آدمی کو حکمران نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے تقریر میں کہا ہے کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ مولانا صاحب کا نام نہ بگاڑا کرو، تو کیا آپ نے کوئی شکایت لگائی تھی جنرل باجوہ کو؟ نہیں، مجھے ایسی کوئی سیاست کرنی ہی نہیں ہے، نہ کبھی میں نے کی ہے۔ مجھے آپ جانتے ہیں، اگر آپ کو عمر کم بھی ہے تو کافی عرصے سے آپ مجھے سن رہے ہیں، اور میرے سیاست کے لیول کو بھی آپ جانتے ہیں کہ میں کس لیول کی سیاست کرتا ہوں، اور میں ملک کے لیے کس طرح سوچتا ہوں، میں بین الاقوامی برادری کے لیے کس طرح سوچتا ہوں، میں اپنے وطن عزیز کی خود مختاری کے لیے کس طرح سوچتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں میری سیاست کا حصہ ہیں، لیکن میں اس چیز کا ہمیشہ خلاف رہا ہوں کہ پاکستان کی سول بیوروکریسی ہو یا وہ ملٹری بیوروکریسی ہو، وہ سیاست میں مداخلت کرے۔ اپنے کام سے کام رکھیں، ان کا دائرہ کار موجود ہے آئین میں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ جس طرح سول بیوروکریسی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ملٹری بیوروکریسی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ اور آج اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب یہ ملک کے اداروں کے بارے میں، اور کل ہی آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے، تو آج کا بیان تو اس پر رد عمل ہو سکتا ہے نا۔ تو مجھے ذرا بات کرنے دیں، بات مکمل کرنے دیں۔ دیکھو، سرکاری ملازمین چاہے پٹواری ہوں، چاہے اسکول ٹیچرز ہوں، چاہے پولیس والے سفید لباس میں ہوں، اور ان کو آپ اکٹھا کر کے دنیا کو دکھائیں کہ ہم کوئی بڑا جلسہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں۔
اور آپ صحافی حضرات میرے سامنے کھڑے ہیں، جائے ادب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے بھی کسی زمانے میں ان کے 1000 لوگوں کو 1 لاکھ بنا کر پیش کیا کیمرے کی تکنیک سے، اور آئیڈیل باتیں آپ نے بھی سنی، جو کنٹیجن میں الف لیلہ کے قصے بیان کرتا تھا اور آئیڈیل قسم کی باتیں کرتا تھا، آج پھر اسی طرح کا لب و لہجہ اس نے اپنایا ہوا ہے. تو اب بات نہیں بنے گی، اب تم آزمائے جا چکے ہو، ہم ایکسپوز ہو چکے ہو. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم الیکشن کمیشن نے جانے سے روکا تھا، جلسہ کرنے سے روکا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو ابھی عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن بااختیار نہیں رہا. تو آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، تو پارلیمنٹ کو آپ جی اس کے بارے میں ہم پوری قانونی چارہ جوئی کے لیے سوچ رہے ہیں. میں ابھی میٹنگ میں جا رہا ہوں کہ جب الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ خالی صرف ممبر اسمبلی وہ جا سکتے ہیں. ان کے خلاف تو عدم اعتماد کی موشن آ چکی ہے، جو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ان کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، یہ بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں، اور میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو یہ پوری قوم کو اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم قانون اور آئین اور سیاسی جو ہمارے پاس ہتھیار ہے اس کا سہارا لیں گے، اور اس کے لیے جو بھی قانونی چارہ جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک طرف اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے سب کچھ، پھر خدشات کیا کس چیز کے ہے کہ آپ اپنے خدشات مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ تو آپ کیوں غلط زاویہ کیوں دیتے ہیں آپ بات کو؟ ہمیں پورا اعتماد ہے، صحافیانہ انداز ہے، مہربانی کرو. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اوپر، یعنی آپ پوری کوشش کرتے ہیں، اس ذات باری تعالیٰ پر فیصلہ کر دیا. ہمیں اپنے تائیں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھرپور یقین اور اعتماد ہے کہ ہم اس آئینی ہتھیار کے ذریعے اس تاریخ کی کرپٹ، انکمپٹنٹ اور انتہائی خراب جو حکومت ہے اس سے جان چھڑوائیں گے، اور غریب آدمی کی جو سانس میں سانس آئے گی. مجھے یہ جو شوگر میں جو اربوں کی کرپشن ہوئی، یہ جو آٹے اور چینی اپنا گندم کی اربوں کی کرپشن ہوئی، جو LNG گیس میں اربوں کی کرپشن ہوئی، جو یہ دوائیوں کی مد میں اربوں کی کرپشن ہوئی، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس کا منبع عمران خان ہے. اور بات دن رات کرتا ہے مقصود چپراسی کی. بتائیے وزیر اعظم بات چپراسی کی، تو وہ انسان ہے، کوئی جو بھی ہوگا. میں اپنے تعین کہہ سکتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اس کی شکل نہیں دیکھی. اور یہ بات کرتا ہے بھائی اپنے گھر میں منجی تھلے ڈانگ پھیر، تمہارے گھر میں اپنا بوریوں کو پیسے آتے ہیں، رشوت وہاں پر لی جاتی ہے، اس کا حساب قوم لے گی تم سے انشاءاللہ، فکر نہ کرو. تھینک یو. بہت شکریہ آپ حضرات کا، مہربانی.